بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب بھی اپنی جڑواں بہن کے گھر جاتی تھی وہ ایک کونے میں خوف زدہ سی بیٹھی رہتی تھی، حالانکہ وہ اتنی بڑی حویلی میں رہتی تھی، اتنا امیر اور ہینڈسم شوہر تھا اس کا، مگر پھر بھی جب بھی جاؤ وہ ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت ہی غصہ آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ انتہائی ناشکری ہے۔ بچپن سے ہر چیز اسے اس کی پسند کی ملتی رہی تھی، پھر بھی وہ ناخوش ہی رہتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن گھر پر اماں کو فون کر کے کہتی کہ میرے سسرال والے بہت ظلم کرتے ہیں مجھ پر، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ اور ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد گھر پر رہنے آئی تھی اماں، حسب معمول اس کے پسندیدہ کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی، اور میں صحن میں ہی بیٹھی انتہائی ناگواری سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شام کے قریب وہ گھر آئی تو آتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ سب ایک دم پریشان ہو گئے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ رو رہی ہے۔ اماں نے اسے بٹھایا اور پانی پلا کر پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ۔ تو وہ روتے روتے بولنے لگی کہ میرا شوہر مجھے اپنی معذور ماں کی خدمت کرنے کو بولتا ہے روز۔ میں اس کی بات مان کر ساس کے کمرے میں جاتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، مگر میری ساس بہت ہی ظالم ہے، مجھے دوبارہ اس کمرے میں نہیں جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگ گئی۔ ابا نے پریشان ہو کر اس کے شوہر کو کال کی تو وہ بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میری معذور ماں پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ آپ خود بتائیں میری معذور ماں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ بہنوئی کی بات سب کو معقول لگی، مگر پھر بھی وہ بہن کو تسلیاں دینے میں لگے رہے۔ میں ایک کونے میں بیٹھی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوب ہنس رہی تھی، کیونکہ یہاں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سوائے میرے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی بہن کی یہ حالت دیکھ کر، اور ہوتی کیوں نہ، اس نے ہمیشہ جو چاہا وہ پایا، اور مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اسی لیے مجھے اس کے آنسو بہت خوشی دے رہے تھے۔ میں ان سب کو پریشان حال وہیں چھوڑ کر اندر کمرے میں آ گئی اور اپنی الماری میں چھپایا ہوا فون نکالا اور ایک نمبر پر کال کر کے کہا کہ بہت شکریہ، تم نے بہت اچھا کام کیا، اس کے پیسے لینے مخصوص جگہ پر آ جانا۔ اتنا کہہ کر میں نے کال کٹ کر دی اور موبائل واپس بند کر کے رکھ دیا۔ اس موبائل کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں باہر آ کر کچن میں چلی گئی اور خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی، مگر میرے کان باہر ہی لگے تھے جہاں اماں ابا اسے نصیحتیں کر رہے تھے۔ ہم دونوں جڑواں بہنیں تھیں، مگر اس کے باوجود ہماری کبھی نہیں بنی تھی۔ مجھے اس سے نفرت تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی ہم دونوں کے بیچ مقابلے بازی چلتی آ رہی تھی۔ پیدائش کے 2 سال کے بعد تک وہ شدید بیمار رہی تھی، جس کی وجہ سے اماں نے مجھ سے زیادہ اس سے توجہ دیے رکھی۔ میں سارا بچپن اماں کے پیار کو ترستی رہی۔ اماں ابا اس کی بہت سنتے تھے، جب بھی وہ کوئی ضد کرتی تو فوراً سے پوری کرتے تھے، اور اگر میں کچھ کہتی تو مجھے مجبوریاں سنانے لگ جاتے تھے۔ میں نے اپنا بچپن کا ایک بڑا حصہ اپنی پھپھو کے سائے میں گزارا تھا۔ میری پھپھو طلاق یافتہ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اماں بہن کے ساتھ مصروف رہتی تھیں تو اس وقت پھپھو نے مجھے خود سے بے حد مانوس کر لیا تھا۔ میری پھپھو اور اماں کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ وہ پورے خاندان میں کافی بدتمیز مشہور تھی۔ انہیں ان کی زبان درازی کی وجہ سے کوئی پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی میرے دل میں فرق ڈال دیا تھا۔ اکثر اوقات مجھے بہانے سے جتاتی رہتی تھیں کہ تمہاری ماں تم سے زیادہ تمہاری بہن سے پیار کرتی ہے، وہ تمہیں بوجھ سمجھتی ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے پھپھو کی باتیں ٹھیک لگنے لگی۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی اور میں اس کے سامنے کافی دبتی ہوئی رنگت کی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھپھو کی تو کہیں شادی ہو گئی تھی اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بہن جب بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی میں منہ پھیر لیتی۔ میری اس عادت پر اماں ابا اکثر مجھے ڈانٹ دیتے تو میں اور ضد باندھ لیتی تھی۔ میں اس کی کاپیاں پھاڑ دیتی یا کبھی اس کی کوئی قیمتی چیز توڑ دیتی۔ مجھ میں بہت سی برائیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے بہت اچھے سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ شروع میں ٹیچر نے مجھے اس کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی کہ دونوں بہنیں ساتھ میں بیٹھیں، مگر میں نے اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وہاں کافی سہیلیاں تھیں اور اسکول میں بھی سب اس کے گرویدہ تھے۔ میں اپنی پڑھائی سے زیادہ اپنا وقت اور دماغ اسے نیچا دکھانے میں لگائے رکھتی، تبھی میرے نمبر اس سے بے حد کم آتے تھے اور وہ ہمیشہ کلاس میں ٹاپر رہی تھی۔ سب مجھے اس کی مثال دیتے کہ دیکھو اس جیسی بنو، مگر مجھے اس جیسی بننا پسند نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، جیسے تیسے میں نے میٹرک پاس کر ہی لیا تھا۔
اب آگے کالج میں داخلے کا انتظار تھا اور میں نے گھر میں شدید جھگڑا کر کے اس بات کو آخر منوا ہی لیا کہ مجھے الگ کالج میں داخلہ لینا ہے۔ یوں میرا داخلہ گھر سے کافی فاصلے پر موجود ایک سرکاری کالج میں ہو گیا۔ یہاں لڑکے لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے۔ میں کافی خوش تھی کہ شکر سمیرا سے جان چھوٹی۔ میرا کالج میں آج پہلا دن تھا۔ میری اب تک کسی لڑکی سے بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک کونے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تبھی میرے برابر والی سیٹ پر ایک لڑکی آ کر بیٹھی اور بہت ہی بے تکلفانہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ہائی ڈیئر، کیسی ہو؟ میرا نام شیزا ہے۔ میں ایک پل کو تو الجھن میں پڑ گئی کہ شاید ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں، تبھی وہ اتنی اپنائیت سے مخاطب تھی، مگر وہ مجھے کہیں سے بھی جانی پہچانی نہیں لگی۔ اس کا حلیہ کافی الگ تھا۔ تنگ شرٹ پہنے، ڈائی کیے ہوئے بالوں کو ماتھے پر ڈالے، منہ میں چینگم چباتے ہوئے، ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے تھی۔ میں نے ہلکے سے ہاتھ تھام کر چھوڑ دیا۔ وہ اپنے حلیے اور ہاتھ میں تھامے مہنگے ترین فون سے ہی کافی امیر گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ میں پہلی ہی نظر میں اس سے کافی مرعوب ہو گئی تھی۔ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھی، میری طرح ہی عام سی شکل و صورت کی تھی، مگر میں نے سارا وقت ایک بات نوٹ کی، کلاس کی لڑکیاں خواہ مخواہ اس کی خوشامد میں لگی ہوئی تھیں اور وہ بہت ہی مغرورانہ انداز میں اپنی جھوٹی تعریفیں سن رہی تھیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب پیسے کا کمال ہے۔ میں نے بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی، حد سے زیادہ نک چڑی اور مغرور۔ اس نے کچھ ہی دن میں لڑکیوں کا ایک گروپ بنا لیا جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھیں۔ کالج کے کئی لڑکے اس سے دوستی کے چکر میں خوار ہو رہے تھے۔ بظاہر تو میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاص دوست بن کر رہتی تھی اور اس کے منہ پر اس کی جھوٹی تعریفیں بھی کر دیا کرتی تھی، مگر دل ہی دل میں اس سے شدید جیلس بھی ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اتنا میرے پاس پیسہ آ جائے، اور پیسے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں بہت جلد اس کی دیکھا دیکھی اسی کے رنگوں میں ڈھلنے لگ گئی تھی۔ اکثر ہی وہ استعمال شدہ چیزیں مجھے دے دیا کرتی تھی، جنہیں میں بڑے ہی غرور سے زیب تن کر کے اپنی بہن کو جیلس کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہیں شدید قسم کا احساس کمتری ہوتا ہے، اور اسی احساس کمتری کے تحت میں ہر ایک سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے اس محلے اور اس گھر سے اور گھر والوں سے سخت قسم کی نفرت تھی۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے تھے جو پیسے والے ہوتے تھے، اور اب جب کہ میری بہن کی شادی اس کی پسند سے امیر گھرانے میں ہوئی تھی تو مجھے یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میرے خیال میں اس سب کی حقدار میں تھی۔ میں اس کی شادی کو تو روک نہیں پائی تھی، مگر اس کی شادی شدہ زندگی خراب ہونے کی شدید تمنا رکھتی تھی۔ تبھی میں نے وہ کرنے کا سوچا جو کبھی کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ میں جب کالج جانا شروع ہوئی تھی میرے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، اور یہ تبدیلی اماں کی زیرک نگاہوں سے زیادہ دیر تک چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھ سے کالج اور دوستوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے، جن کے میں نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیے۔ اس دن پہلی بار اماں کو مجھ پر اتنا شدید غصہ آیا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اس وقت سمیرا بھی وہیں تھی۔ وہ مجھے مار پڑتے دیکھ کر ایک دم ہنسنے لگ گئی۔ مجھے اس کا مذاق اڑاتا انداز دیکھ کر آگ لگ گئی، اور میں نے اس دن گھر پر بہت جھگڑا کیا۔ اگلے دن کالج گئی تو شیزا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ میں اس وقت غصے سے اتنی بھری پڑی تھی کہ اسے ساری بات بتا دی، جس پر وہ افسوس کرتے ہوئے بولی، تم چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کی سوچ بھی چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ اچھا اپنا موڈ ٹھیک کرو اور ایسا کرو میرے ساتھ آج بنک مار کر پارٹی میں چلو۔ میں نے کہا مگر ہم چھٹی سے پہلے کالج سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، وہ میرا کام ہے، بس جب میں تمہیں اشارہ کروں تم میرے ساتھ کلاس سے باہر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر اور کس پارٹی میں مجھے لے جا رہی ہے، مگر میں چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے اشارہ کیا میں اٹھ کر کلاس سے باہر آ گئی۔ ہم دونوں سب کی نظروں سے بچتے بچاتے کالج کی پچھلی سائڈ پر آ گئے۔ وہاں پر دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم کود کر دوسری طرف چلے گئے۔ وہاں ایک کار کھڑی تھی جس کے پاس 2 لڑکے کھڑے تھے۔ شیزا ان کے پاس گئی اور ہیلو ہائی کرنے لگی۔ پھر ہم چاروں کار میں بیٹھ گئے۔ گاڑی شیزا ہی چلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جن راستوں پر جا رہی ہے وہ کہاں لے کر جائیں گے ہمیں، مگر میں اس وقت ہر ہٹ دھرمی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ کار، یہ عیش پسندی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم ایک دور کے علاقے میں ایک پارٹی میں گئے۔
वहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ थीं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन के बाद से मैंने लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी। मैं अमीर लड़कों से दोस्ती करके उनसे झूठी मोहब्बत का नाटक करती और पैसे बटोरती थी। उन्हीं दिनों एक लड़के अयाज से मेरी मुलाकात हुई। हम दोनों पैसे के पीछे पागल थे। वो लड़कों से मेरी सेटिंग करवाता और हम पैसे आधे आधे कर लेते। मेरे पास मोबाइल नहीं था। अयाज के ज़रिए मैंने मोबाइल लिया और घर पर अलमारी में छुपा कर रख लिया था। अम्मा मुझ पर बहुत शक करती थी, मेरे ऊपर नज़र रखती थी, मगर मैं भी अब झूठ बोलने में बहुत पक्की हो गई थी, तभी कुछ पता ना लगने देती। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी शुरू हुई। बहन अलग यूनी में थी, मैं अलग में। मैं पहले सेमेस्टर में ही फेल हो गई। अम्मा ने यूनी से हटा दिया और कहा कि फालतू का पैसा नहीं है जो तुम पर ज़ाया करें। बहन पढ़ती रही और मैं आवारागर्दी करती रही। सुमेरा का मास्टर का आखिरी साल था कि एक दिन उसने घर पर बताया कि एक लड़के से उसकी दोस्ती है और वो उसे पसंद करती है, वो भी शादी करना चाहता है। अम्मा अब्बा ने लड़के से मिलने के लिए हामी भर ली और यूं दोनों घरानों की बातचीत हुई और बहन ने पसंद से शादी भी कर ली। लड़का अमीर था, गांव में हवेली थी, वहीं बहन को ले गया। मैं तो जल भुन कर रह गई। वो कितने ऐश में थी और मैं यहाँ इस गरीब मोहल्ले में। उन्हीं दिनों एक दिन एक दोस्त के घर पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसका नाम सैफ था, काफ़ी हैंडसम था और अमीर भी। मैंने नोट किया वो दूसरे लड़कों से अलग है, तभी बआसानी उससे बातचीत शुरू कर ली। मेरी और सैफ की दोस्ती हो गई। मुझे वो अपने पैसे की वजह से अच्छा लगता था। मैं वक्तन फवक्तन उससे पैसे ऐंठती रहती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन मैं सुमेरा के यहाँ गई। दोपहर के वक्त सुमेरा को उसके शौहर ने कहा कि जाओ मेरी माँ को देख कर आओ, तो सुमेरा ने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ। मैं बहनोई के सामने इनकार नहीं कर सकी और चल दी। वो मुझे कमरे के बाहर छोड़कर खुद चले गए। मैं जैसे ही अंदर गई, मेरा सांस हलक में अटक गया जब किसी ने अचानक से मेरा बाजू खींचकर दीवार के साथ लगाया। मैंने चंद पल बाद आंखें खोलकर सामने देखा तो अपने सामने सैफ को खड़े पाया। मैं उसको यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी। वो यहाँ क्या कर रहा था और इस हवेली में उसका क्या काम था? कई तरह के सवालात एक साथ मेरे दिमाग में चकराने लगे थे, मगर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, वो मुझे खींचते हुए वहाँ से बाहर ले गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। जिस पर वो बोला, क्या मतलब? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मगर तुम तो शहर की रहने वाली हो, यहाँ इस हवेली में क्या करने आई हो? मैंने ताज्जुब से उसे देखा और कहा कि तुम यहाँ रहते हो? उसने मेरी बात को इग्नोर किया और कहा, जितना पूछा है उतना बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने देखा कि उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। मैं एक पल को डर गई, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये मेरी बहन का ससुराल है, मैं उससे मिलने आई हूँ। मेरे जवाब ने उसे खासा हैरान कर दिया। फिर वो बोला, तुम सुमेरा भाभी की बहन हो? मैंने कहा, हाँ, मैं उसी की बहन हूँ। अभी इससे पहले कि हम मजीद कुछ बात कर पाते, मुझे बहन की आवाज़ आई। मैंने कहा, मुझे जाना होगा। तो वो बोला, हाँ जाओ, मगर ख़बरदार जो किसी को हमारे बारे में बताया। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और तुम जल्द से जल्द यहाँ से वापस अपने घर जाने की कोशिश करो। मैं कुछ दिन में आकर तुमसे मिलता हूँ, फिर हम बात करेंगे। मैंने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। उसकी हिदायत और दबाव पर मैं 2 दिन बाद ही शहर के लिए निकल गई। अब मुझे सिर्फ उसके आने का इंतज़ार था कि वो कब आता है और कब हम तफसीली बात करते हैं। जिस दिन मैं पहुंची उस रात उसका मैसेज आया कि वो 1 हफ्ते बाद आएगा, गाँव में कुछ काम पड़ गया है। जिस दिन से उसने मुझे हवेली में देखा था, तब से उसका रवैया मुझसे बहुत ही बदल गया था। मैं नहीं जानती थी कि क्या वजह है। हमारी दोस्ती को इतना अरसा नहीं हुआ था, तभी हम एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। मुझे डर था तो सिर्फ एक बात का कि अब तक मैंने उससे जितने भी झूठ बोले हैं, उनका पोल उस पर खुलेगा तो वो क्या करेगा। वो बहुत अमीर था और दिल खोल कर पैसा लुटाता था, इसीलिए मैं किसी भी तौर उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। वो 1 हफ्ता मैंने कैसे गुजारा ये सिर्फ मुझे ही पता था। वो शहर आया और मुझसे मिलने को कहा। मैं मिलने चली गई तो उसने कहा कि तुम अभी घर पर हमारे बारे में कोई बात नहीं करोगी। मैं तुम्हारे बहनोई का कज़न हूँ। जब उनकी शादी हुई थी तब मैं यहाँ नहीं था, मगर अब जब आया तो हर एक के मुँह से यही सुना कि भाभी की बहन कोई अच्छी लड़की नहीं है, और मैंने ये भी सुन रखा है कि तुम्हारी काफ़ी लड़कों से दोस्ती भी है।
میں نے اس وقت اسے کچھ نہیں کہا، مگر کچھ دن کے بعد میں نے بہن سے بدلہ لینا چاہا اور اس کے شوہر کو کچھ تصویریں بھیجی جس میں بہن کسی لڑکے کے ساتھ تھی۔ مگر میرا یہ پلان بھی تب فیل ہوا جب سیف نے ان پکچرز کی تحقیقات کروائیں اور پتہ لگوایا کہ یہ فیک ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ میں نے ایاز کو چند پیسے دے کر یہ سب کام کروانے کو کہا تھا۔ وہ ویسے بھی میری طرح پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا۔ پہلے بہن کی ساس والا قصہ اور پھر تصویروں والا واقعہ، دونوں کے پیچھے ہی میرا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے پورا پلان سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ تم میری بہن کے سسرال میں نوکر کی حیثیت سے جاؤ گے اور اس کی معذور ساس کے کھانے میں کچھ ایسی دوا ملانا کہ وہ پاگل پن کے دورے میں بہن کو خوب مارے اور گالیاں دے۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ وہ وہاں ملازمت کے بہانے چلا گیا۔ اب جب بھی بہن ساس کے کمرے میں جاتی تو وہ ہذیانی ہو کر اس پر چلانے لگتی، اسے مارتی۔ ایاز نے اس کی ساس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ یہ لڑکی ان کی دشمن ہے اور ان کے بیٹے کو ان سے چھین رہی ہے۔ میں اتنا گر گئی تھی کہ ایک بیمار اور معذور انسان کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ بعد میں ایاز وہاں سے نوکری چھوڑ کر بہانے سے آ گیا۔ اب اسے ایک اور کام کرنا تھا اور اس سے یہ کام کروانے کے لیے مجھے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں کافی دن سوچتی رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر تبھی اچانک میرے دماغ میں شزا کا خیال آیا۔ میں اس سے ملنے گئی اور میں نے اسے اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر اسے اپنی باتوں کے شیشے میں اتار لیا۔ میرے رونے دھونے پر اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اچھی خاصی رقم دے دی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ مجھے پیسے کیوں چاہیے، نہ ہی اس نے پوچھا۔ ویسے بھی اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ چند ہزار مجھے دے دینے سے اس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ پیسے ملنے کے اگلے ہی دن میں نے ایاز کو کال کی اور کہا کہ میری بہن کچھ دن بعد جب شہر رہنے آئے گی تو تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ وہ کہیں پر بھی جاتی ہے تم نے اس کی کسی بھی لڑکے کے ساتھ تصویریں اتارنی ہیں، ایسے تصویریں لینا جس سے ظاہر ہو کہ اس کا اس لڑکے سے چکر چل رہا ہے، اور پھر وہ تصویریں اس کے شوہر کو بھجوا دیں گے تاکہ وہ غصے میں اسے گھر سے نکال پھینکے اور طلاق دے دے۔ ایاز نے میری ہدایت کے مطابق ایسا ہی کیا تھا، مگر سیف کی وجہ سے سارا پلان خراب ہو گیا۔ سیف کو اب جب کہ ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی تو وہ کیوں کر میرے ساتھ رہتا، لہٰذا اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے میرے لالچی پن اور حسد کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں بہت روئی، بہت گڑ گڑائی اس کے آگے، مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ مجھے ہاتھ آئی دولت جاتی دکھائی دے رہی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر پر اماں ابا کو جب میرے سارے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی مجھ سے متنفر ہو گئے۔ میں جلن اور حسد میں اس حد تک پاگل ہو گئی تھی کہ اپنی سگی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، ہر ایک کو بس تباہ کیا۔ مگر اس سب کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ سب آج بھی اپنی زندگیوں میں خوش تھے اور میں یہ سب کر کے بھی اکیلی اور تنہا رہ گئی تھی۔ کوئی مجھے اپنانے کو، مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری شادی کی عمر بھی نکلتی جا رہی تھی۔ میں جو خود کو نہ جانے کیا شے سمجھتی تھی، اب ایک ہڈ حرام کا رشتہ آنے پر خاموشی سے ہاں کر گئی، کیونکہ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی جس بہن کی زندگی کو ہر طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور جس پر غلط الزام لگائے تھے، وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی جی رہی تھی، اور میں یہاں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہ دی گئی تھی جسے اپنے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ کماتا بھی نہیں تھا۔ اس کے خیال میں عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کما کر لاتی تو وہ مجھ سے چھین لیتا، مجھے مارتا تھا، مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں بھی دو بدو زبان چلاتی، ہمارے جھگڑے پورے محلے کو سنائی دیتے، مگر کوئی بھی ہمارے بیچ نہیں بولتا تھا۔ میں اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اب بھی لالچ اور حسد کا شکار رہتی تھی۔ میں نے خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی، کیونکہ میں نے خود کو کبھی غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ تبھی میں آج اس حال میں تھی کہ دیکھنے اور سننے والے صرف ترس اور نفرت بھری نگاہ ہی ڈالتے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔